میں نے اس کے اوپر فیصلہ کیا، گھوم رہا ہے 2 مہینے ہو گئے اس کو، یعنی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہا. کیا چکر ہے یار، یہ کیا فیصلہ کرنے کے اندر گھماتے ہیں فائل. بھائی صاحب آپ سے گزارش ہے، قائد اعظم نے شروع سے یہی کہا، ہماری سمجھ میں آج بھی نہیں آ رہا. اس وقت اگر آپ ملک کا حال دیکھیں تو عجیب پرائرٹیز ہیں. حکومت کے اوپر الزام ڈال دینا اور ہٹ جانا کہ جی یہ حکومتیں ایسی ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. ہاؤ مچ ہیو یو ڈن انڈیویجولی؟ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں؟ دوسرے مدد کر رہے ہیں ہماری، جو ہمارے اپنے اندر سے چیزیں نکلنی چاہیے. ہر چیز کے لیے کیا ہم نے ہاتھ پھیلا کر باہر سے لینا ہے؟ میں ہمیشہ بیٹھ کر یہی سوچتا ہوں کہ حل کی طرف جاؤں، بجائے اس کے کہ میں بھی سینہ کو بھی کرتا رہا ہوں. میں نے رہا 2013 سے 2018 تک، مجھے سیکھتے سیکھتے 2-3 سال لگ گئے. تعلیم کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا، چوری کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا. اور ایلیٹ اگر ذمہ داری نہیں اٹھائے گی تو ہم کیا غریب آدمی کو ذمہ داری دیں کہ ملک کا جو خراب حال ہے وہ تمہاری وجہ سے؟ آپ کا ساتھی بنگلہ دیش، اس نے ترقی کی ہے، اس نے 2 چیزوں پر ترقی کی ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ، یہ اپنے گھول کر اپنے سر میں ڈال لیں اس بات کو. اس نے ایک چیز تو یہ ترقی کی کہ اس نے عورت کو امپاور کیا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ریفیوز کر رہے ہیں ہر اعتبار سے. اس نے عورت کو امپاور کیا. ہر کاٹیج انڈسٹری، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر عورت کو امپاور کیا. دوسرے اس نے تعلیم کا اہتمام کیا. دیٹس اٹ. اور اہتمام آپ کو بتاؤں، مائی ہیڈ شوڈ ہینگ ان شیم وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو پیپل کہ 98% آف پرائمری اسکول چلڈرن اور some of that percentage in Bangladesh goes to schools. In Sri Lanka, 99% of the children go to schools. In India, 100% of children go to schools. Primary schools mein. Pakistan, 68%. Shouldn't my head hang in shame? یہ تو بنیاد ہے ایک ملک کی. کیا کیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے کرتا ہوں. میری پرائرٹیز کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ ملک کا حال دیکھیں تو عجیب پرائرٹیز ہیں. جس کی اس کی ضرورت ہے مستقبل میں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 10 سال سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. فوکس ایجوکیشن پر بھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لنگڑے چلیں، صرف ایجوکیشن کی ٹانگ پر چڑھیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فوکس تو کریں اس بات کے اوپر. some kind of focus which gives results. افریقہ کے ممالک اس پر فوکس کر کر are achieving fantastic results. کینیا، آپ نام لیتے جائیں، جہاں پر دنیا کی مدد سے اور دنیا کے علم سے وہ فوکس کر رہے ہیں. تو جناب تعلیم کا ایشو جو ہے اس کا آپ سے تعلق ہے. ڈونٹ لک فار بلیم اینی ویئر ایلس. حکومت کے اوپر الزام ڈال دینا اور ہٹ جانا کہ جی یہ حکومتیں ایسی ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. آپ ذمہ دار ہیں. ہاؤ مچ ہیو یو ڈن انڈیویجولی؟ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ میں اور دوسری بات پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک اس قوم کا بھی کمال ہے کہ نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، عورتوں کو شامل نہیں کرتے. تو اللہ کا احسان ہے کہ پھر بھی چل رہی ہے قوم. قائد اعظم نے شروع سے یہی کہا، ہماری سمجھ میں آج بھی نہیں آ رہا. عورتوں کا اور بچوں کا اور تعلیم کے اوپر ان کا بھی فوکس تھا. آئین کا بھی فوکس ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فوکس تھا علم کے اعتبار سے. اگر فوکس نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے، اور ہمارے بچے بھی ہیں. یہ نہیں کہ ایسا کوئی باہر والوں کے بچے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوکس جو ہے وہ بڑا پور رہتا ہے. اچھا، فوکس کے اعتبار سے ممالک کیا کرتے ہیں؟ اف یو گو ٹو فرانس فار ایگزامپل، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، کیونکہ پپس ہے یہاں پر جو پارلیمنٹیرین ایفیشنسیز کو بڑھانے کا ادارہ ہے. تو واٹ ہیپنز ان فرانس؟ 300 کی اسمبلی ہے، 350 کی ہے، 600 کی، مجھے ایگزیکٹ فگر بھی یاد نہیں. مگر جس زمانے میں میں اسمبلی کے حوالے سے سوچتا تھا کہ کیا امپرومنٹس ہونے چاہیے، وہ جیسے ہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو. ان کی 4 مجھے اس وقت بیٹھے بیٹھے یاد آئیں. ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو تو وہ سب اسمبلیز ان کی بن جاتی ہیں، 50-60 لوگ وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 6 میں. ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو، ہیلتھ میں جانا چاہتے ہو، ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہو، اور ایک اور مجھے یاد آیا فائنانس میں، ہے نا. یہ 4 مجھے یاد ہے، میرے خیال سے 6 میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، وہی رول کرتی ہیں. مگر پپ سے میں درخواست کرتا ہوں، میری یہ درخواست ہے کہ میں بھی MNA رہا 2013 سے 2018 تک. مجھے سیکھتے سیکھتے 2-3 سال لگ گئے کہ کیا پروسیسز ہیں، کیا پروسیجرز ہیں، کیونکہ میرا سکل سیٹ لیجسلیشن نہیں تھا.
میں نے ایکوائر کیا. اچھا لہذا اگر ایکوائر کرنے میں مجھے 5 سال لگے تو واٹ اے ویسٹ. بھائی اگر کمیٹیز کے اندر پارلیمنٹ کے اندر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کمیٹیز کے جانے سے پہلے آپ ان کے اوپر کمپلشن کریں کہ بھائی 2 دن کا یا 3 دن کا یہ کورس کرو گے تو کمیٹی کے ممبر بنو گے, ورنہ نہیں بنو گے. بنا دیے جائے پھر ان سے کہ 4 مہینے تمہیں ٹائم مل رہا ہے ٹو کم ٹو دیٹ لیول. اینڈ آئی ہیو سین ان آل کمیٹیز ایون ان دا پارلیمنٹ جو لوگ فوکس کر کے بات کرنا چاہتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں, 10% بھی نہیں ہوتے. میرا اسکل سیٹ کیا ہے, جب میں آتا ہوں ہاتھ ملانا لوگوں سے, ووٹ لینا, وعدے کرنا, گٹر پانی کے حوالے سے وعدے کرنا. اور میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں جہاں اسٹیٹسٹکس آتی ہیں جس کی بنیاد پر مجھے فیصلہ کرنا ہے, جس کی بنیاد مجھے اگر پتہ نہ ہو تو یو ہیو سین ممبرز آف پارلیمنٹ ہو ناٹ ایون اسپوکن ونس ان پارلیمنٹ. سو سارے سسٹم کے حوالے سے مجھے فوکس کرنا چاہیے. اوپینین میکرز تو اخبار اور میڈیا اور ٹی وی کو چھوڑ دیجیے, وہ جیسا اوپینین بنا رہا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں, مگر ڈیسیژن میکرز پر تو فوکس کریں ہم, اور ڈیسیژن میکرز آپ لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ریسورس کنسٹرینٹس کے باوجود میرے پاس 5 پروپوزل ہیں جو میں ایک پروپوزل اس کا بہت عرصے سے ذکر کر رہا ہوں. اور میں نے جاوید صاحب آپ کا شکریہ, عامر صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسیژن میکنگ پاکستان کے جس انداز سے ہو رہی ہے اس میں جس فیصلے کی ضرورت 2018 میں تھی وہ آج ہو رہا ہے. دس از ٹرو. اور میں نے پچھلے سال جو کتابیں لوگوں کو انکریج کی تھی پڑھنے کے لیے, اس کے اندر ایک کتاب تھی عظیم اظہر صاحب کی, ایکسپونینشل, کہ دنیا یوں ترقی کر رہی ہے اور ہم ڈیسیژن میکرز یوں سوچتے ہیں, کیونکہ ڈیسیژن کے اندر ٹائم لگتا ہے. کیوں ٹائم لگتا ہے؟ آپ کمرشل سائٹ پہ جائیے, آپ کی دکان میں اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی دکان ہے, وہ آج کسی چیز کی ضرورت ہے کل منگاتا ہے, یہاں فائل گھومتی رہتی ہے. اور میں فائل گھومنے کی کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. پرسوں 3-4 دن پہلے میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کی سینٹ کو دوبارہ وہاں بات کر رہا تھا. انہوں نے سینیٹرز, جو سینٹ بنتی ہے نا یونیورسٹی کی, سینیٹرز کا پروپوزل 6 مہینے پہلے دیا, گھومتا ہی رہا فائلوں میں, 6 مہینے بعد آیا. کوئی میں نے اس کے اوپر فیصلہ کیا, گھوم رہا ہے, 2 مہینے ہو گئے اس کو, یعنی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہا. اور میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں پر ان فرنٹ آف آل آف یو کہ میرے پاس کوئی فائل آتا ہے, اٹ ڈزنٹ اسٹے دیر فار 24 آورز ایون. کیا چکر ہے یار, یہ کیا فیصلہ کرنے کے اندر گھماتے ہیں فائل. بھائی صاحب آپ سے گزارش ہے. اچھا مجھے بھی کہا جاتا تھا شروع میں کہ جی یہ فائل آیا ہے, اب آپ اس کو یہاں بھیج دیے, اس منسٹری میں بھیج دیے. میں نے کہا جی سب سے گھوم کر جب آ گیا تو اب میں نے تو کہیں نہیں بھیجنا, آئی ول ڈیسائیڈ. تو ڈیسیژن میکنگ از ویری ویری پور ایون ان ایجوکیشن. سب سے زیادہ پنچ مجھے یہی بات کرتی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر یار ایک یونیورسٹیز ہیں, وائس چانسلر کا فیصلہ نہیں ہو رہا, میرے پاس نام ہی نہیں آ رہے. میرے پاس نام آئیں گے, میں انٹرویو کر 15 دن کے اندر معاملے کو فارغ کر دوں. ایک سال میں نے آتے ہی یہ کہا منسٹری آف ایجوکیشن کو, ساری یونیورسٹیز کو میں نے بھیجا کہ کوئی چیز ایڈ ہاک پر نہیں چلے گی. اگر کوئی ڈین ریٹائر ہونے والا ہے تو بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. اگر کوئی وی سی ریٹائر ہونے والا ہے بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. مگر مجال ہے جو کہیں چینج آئے. دس از اس. کوئی ہندوستان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں, ہم لوگ ہیں جو یہ حال کرتے ہیں. So لہذا آئی ایم ویری بٹر اباؤٹ سم تھنگس بیکاز وائی دا کنٹری, لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے, آپ میں سے پارلیمنٹرینز کو الیکٹ کیا ہے, میری تنخواہ دیتے ہیں, بیوروکریسی کی تنخواہ دیتے ہیں. اور اگر وہ کوئی عام آدمی یہ کہہ دے کہ تم ہمارے ملازم ہو تو ہم چڑ جاتے ہیں, ہم تمہارے ملازم کہاں سے آ گئے. یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی حضرت عمر کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کسی کو گورنر بنا کر بھیجا ایران میں, تو وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ کوئی پرابلم ہے, اس نے اپنی دہلیز بنا لی ہے گھر کے باہر, لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں, ان سے سوال جواب ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے ایک ایمیسری بھیجا, کہا کہ پہلے دہلیز توڑنا, پھر گورنر سے کہنا کہ اگر تم لوگوں سے مل نہیں سکتے, اس زمانے کی پاپولیشن کم ہوگی, وی کین ناٹ ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ دیٹ, بٹ ایٹ لیسٹ دا اسپرچل میسج تو ہے نا, اسپرٹ کا میسج ناٹ اسپرچل, وہ اسپرٹ تو ہے. انہوں نے کہا پہلے دہلیز توڑنا, پھر گورنر سے کہنا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو واپس آ جاؤ, میں کسی اور کو بھیجتا ہوں. دس از دا وے
to respond to people. Try and, اور ٹیکنالوجی اب اتنی آسان ہو گئی, ہر چیز ٹیلیفون کے اور واٹس ایپ ڈاکیومنٹ چلتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم پیر گھسیٹیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پہلا مجھے لگتا ہے یہ ایمرجنسی, چائنا نے ترقی کی دو وجوہات سے. کوئی ملک آپ دیکھ لیں ترقی کر دو فاؤنڈیشنز پر کرتا ہے, تعلیم, اس کے بعد ترقی کا امکان نہیں ہے, اور صحت. تو چائنا نے کیا کیا, اس نے نیشنل ایجوکیشن کور بنایا. اس نے کہا یہ ڈاکٹرز تو 5 سال میں پیدا ہوں گے. اس نے پیرا میڈیکل ٹیم بنائی, 6 مہینے کے ڈاکٹرز بنائے کہ جاؤ زمین پر اترو, لوگوں کو صحت کی ایڈوائس کی ضرورت ہے, یہ 5 سال میں ہم کیا ٹرین کریں گے. اس نے یہ کیا. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس ایمرجنسی میں تصور کرتا ہوں کہ 10 سال میں پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کا گیپ نہیں ہے. یعنی جو آج چوتھی میں ہے وہ جناب ایف ایس سی اور بی ایس سی کر رہا ہوگا, بی اے کر رہا ہوگا. 10 سال سے بڑا گیپ نہیں ہے. ہوش سنبھالیں ہم. وی مسٹ ڈکلیئر کر کے بھی یہ سیٹسفیکشن نہیں. آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ جی وہ کوئی حادثہ ہوا, کوئی واقعہ ہوا, تو یہ کہا جاتا ہے جی فلانے منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا. تو میں ویسا نوٹس نہیں چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو مرم پٹی کے لیے ہوتا ہے, صرف اس کے پیچھے نوٹس کے پیچھے ہوتا کچھ نہیں ہے کہ نوٹس لے لیا. خوش ہو جاؤ بھائی, توجہ ہے ان کی, آپ خوش ہو جائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل ٹیچنگ کور ایک نیشنل ایمرجنسی اور پھر نیشنل ٹیچنگ کور. وائی از اٹ ناٹ پاسبل کہ ہم اپنے میٹرک کے گریجویٹ کو یا انٹرمیڈیٹ کے گریجویٹ کو ہم کمپلسری کیوں نہیں کرتے کہ یہ 6 مہینے یہ زمین پر اترے اور ان جگہوں پر جائیں جہاں تعلیم کی ضرورت ہے. مسجد میں بیٹھے, یو سی دا اسٹرکچرز آر ناٹ, یعنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ جی کلاس روم ہو, کلاس روم بنایا جائے. مسجد والے علماء یہ کہتے ہیں, جب میں منسٹر آف ایجوکیشن کو میں علماء کے ساتھ روابط کر رہا تھا, علماء یہ کہتے ہیں کہ فجر سے لے کر ظہر تک ہماری مسجد خالی ہے, اور مسجد ہر گلی میں ہے. تو یو ڈونٹ ایون نیڈ اسٹرکچرز ٹو امپلیمنٹ دس پروگرام اور اینی پروگرام. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نیشنل ٹیچنگ کور کوئی بنائیں ایف ایس سی کے, یا ان کے اوپر کمپلشن کریں 6 مہینے کا. وائی کانٹ یو ڈو اٹ. میں ڈینٹسٹری میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ یار یہ جو تم بچے گریجویٹ کرتے ہو یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کریں 6 مہینے کا. وائی کانٹ یو ڈو اٹ. میں ڈینٹسٹری میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ یار یہ جو تم بچے گریجویٹ کرتے ہو یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے, ان کو زمین پر اتارو, ان کو بھیجو تاکہ یہ لوگوں کے مسائل کو اس غربت میں دیکھیں, بجائے اس کے کہ وہ نکلے اور کہیں کہ جی فیس لاؤ اور ہم علاج کریں گے. تو اس غربت میں دیکھیں, پھر فیس بھی کمائے بھی, کمانے سے مجھے کوئی, میں اور آپ سب کماتے ہیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کیپیسٹی کا ایشو, میرے خیال سے عامر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ انکریجمنٹ ہونا چاہیے, تو پرابیبلی ہی مینس کہ کیپیسٹی ایشو نہیں ہے, مگر میرا خیال ہے کہ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جب اسکولوں میں آئیں گے تو کیپیسٹی ایشو بھی بنے گا. شاید اس کو بھی ضرور دیکھیں, کیپیسٹی ایشو بنے گا. مگر اگر کسی فیکٹری کو دیکھو نا, آؤٹ آف باکس تھنکنگ, اگر کسی فیکٹری کو آرڈر ملتا ہے وہ 10,000 کپڑے بناتا ہے گارمنٹس, اگر اس کو 2 لاکھ کپڑوں کا آرڈر مل جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ یہ نہیں کرے گا کہ ہم کر ہی نہیں سکتے جی, پیسے ہی نہیں ہیں, ہم جا رہے ہیں. اب آج کل تو اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. انفارچونیٹ یار, کمال ہے نا. تو وہ یہ نہیں کہے گا, آرڈر ریفیوز نہیں کرے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی شفٹیں 3 کر لے گا فوراً. آپ سمجھے نا, تو 10 سے 30,000 ہو گئے, اس نے 3 شفٹیں کر لی. ڈزنٹ میٹر, پڑھانا تو ہے نا, 3 شفٹیں کر لی. پھر وہ بینک کے پاس لون کے لیے جائے گا, پھر وہ پیچھے پڑے گا, لوگوں کو رکھے گا, سب کچھ کرے گا, اپنے رشتہ داروں کے پاس لون کے لیے جائے گا. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ مسئلے کو حل کرنا ہے, تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی کے ایشو کو دیکھا جائے. میرا خیال سے نہیں, یعنی فار دا نیکسٹ ایئر تو نہیں ہے, آ سکتے ہیں زیادہ بچے. تیسرے یہ کہ مسجد کو استعمال کرو, بہت امپورٹنٹ ہے. علماء تیار ہیں کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. انہی کو 2 صوبوں کے اندر, ایک صوبے میں واقف ہوں کے پی کے اندر, شاید 28,000 روپے ہر اس مولوی صاحب کو دیے جاتے ہیں جو پیش امام ہیں جامع مسجد کے, یعنی جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے. 28,000. اچھا, اس میں 28,000 کے ساتھ ساتھ اگر آپ کنڈیشن بھی یہ کر دیں کہ تعلیم کے اعتبار سے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اعتبار سے کچھ نمبرز بھی دکھا دو, 100 دکھا دو, 50 دکھا دو, 20 دکھا دو, ہیو اے لمٹ. بٹ بیکاز دا گورنمنٹ از پیئنگ دا مولوی صاحب,
तो the government can get this service at no cost or add 1,000 rupees to that. दो भी तीनों की बात. चौथी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि खाने का बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र इन्होंने किया. दिस हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया. दिल्ली में खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसको प्रैक्टिस किया और एक अनोखी सी बात वहां पर नजर आई. और बड़ी अनोखी सी बात है. आई डिडंट रियलाइज दैट अंटिल आई हर्ड एन आम आदमी पॉलिटिशियन स्पीक ऑन दैट. उसने ये कहा कि जी दिल्ली के अंदर हमने खाना देना शुरू किया, दो मसाइल हल हुए हेल्थ के, न्यूट्रिशन के एतबार से. आपको मालूम है BISP और एहसास प्रोग्राम ने न्यूट्रिशन पैकेज देते हैं औरतों को, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन बहुत है यहाँ पर, औरतों में खास तौर पर. स्टंटिंग है, 40% स्टंटिंग है. आप तसव्वुर करें यहाँ 40% जो लोग बैठे हैं, मुमकिन है बशमूल मेरे, कि कहीं ना कहीं स्टंटिंग का असर हुआ होगा मेल न्यूट्रिशन की वजह से. उसके बावजूद आप लोगों की कामयाबियां देखें, है ना. तो मेल न्यूट्रिशन इज अ बिग इशू. तो BISP क्या कर सकती है, मे बी करती है, और आप क्या कर सकते हैं कि उन्होंने 3 महीने के पैकेट देते हैं खातून को, और ये कहते हैं कि तुम ये ले जाओ, रोज़ाना एक पैकेट खाओ या बच्चे को खिलाओ जिसको भी, और जब तुम खाली पैकेट वापस लाओगी तो हम तुमको 500 रुपये देंगे सिर्फ इस बात के तो तुमने ये मुफ्त के पैकेट्स खाए. यू सी दैट्स एन एनकरेजमेंट टूवर्ड्स अ सिस्टम है. तो मैं ये समझता हूँ कि तालीम के वाउचर्स भी देते हैं. अच्छा, और क्या करते हैं कि जी स्कूल के अंदर तुम्हारी तालीम के अंदर ये वाउचर इस्तेमाल होगा एट द लोएस्ट लेवल. दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू है. अच्छा, उसके अंदर स्कूल के अंदर देने के साथ साथ वो कैश नहीं देते. वो कहते हैं जिस स्कूल में तुम दाखिल करोगी बच्चे को तो उसमें उसकी फीस हम उठाएंगे. तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एडेड 500 रुपये भी दिए जा सकते हैं सिर्फ इस बात के कि तुम बच्चे को स्कूल ले गए. अच्छा, ये छोटे छोटे इंसेंटिव्स काम करते हैं. आम आदमी पार्टी को क्या पता ये चला कि उन्होंने जब खाना देना शुरू किया तो उनके यहाँ लड़कों की तादाद बढ़ गई, लड़कियों की कम हो गई. और क्यों हुई? क्योंकि कल्चर के अंदर ये कैफियत थी कि क्योंकि खाना मिल रहा है तो लड़के को भेज दो, लड़की को रोक लो. लड़के के लिए जरूरी है. आई हैव सीन दैट कल्चर. मैंने ये कल्चर देखा है कि अच्छी बोटी बेटे के उसमें डाल दी जाती है, मिसाल के तौर पर. ये बैड थिंग्स अबाउट द कल्चर, बट जब मैं इंडिया जाता था तो मैं अपने रिश्तेदारों में भी ये काम देखता था. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो भी दैट्स अ गुड इंसेंटिव कि वहाँ पर खाना दिया जाए, कैश दिया जाए, और आखिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए. केनिया के अंदर और कई ममालिक के अंदर ये हुआ कि उन्होंने बच्चों को सिर्फ एक पैड दिया. और एक अनोखी बात बता रहा हूँ, मैंने भी हिजरत कॉलोनी के अंदर बच्चों को पैड दिया. जो बच्चे रेगुलर स्कूल में थे उन्हीं को डिवाइड किया रेगुलर क्लासेस में और पैड की क्लासेस में. मगर पैड की क्लासेस में सस्ता सा पैड की क्लासेस में एक उस्ताद था, क्योंकि पैड का फ़ायदा ये कि किताब भी इसमें क्लाउड में, टीचर और गाइडेंस भी इसमें क्लाउड में, और बहुत एफिशिएंट है. आज चेंज होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, कोई नई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है. और इंडिया ने एक काम ये किया, अब नाम मुझे याद नहीं रहा, पुरानी बात है इस चीज़ के ऊपर, तो मैं 15-20 साल से तकरीरें करता फिर रहा हूँ. पुरानी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15 साल बाद ये जो खान एकेडमी का नाम आपने सुना होगा, खान एकेडमी जैसे बहुत सारे अब आ गए हैं जो स्कूलों के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से काम करते हैं. बहुत सारे आ गए, नॉट वन बट मैनी. पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात पर काम करते हैं. तो उन्होंने केनिया में ये किया कि पैड दिया. मैंने जो किया बता दूं, हिजरत कॉलोनी के अंदर 15 बच्चों को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 बच्चों को पैड दिया, 15 बच्चे क्लास में गए. एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो बच्चे जिनको पैड दिया गया, एंड इट वाज अ चीप पैड, नॉट एन एक्सपेंसिव वन, वर फार बेटर परफॉर्मर्स विद इन द ईयर. फार बेटर परफॉर्मेंस विद इन द ईयर. अच्छा, क्या हुआ? टेक्नोलॉजी की आपने मदद ली. इंडिया ने एक नाम भूल रहा हूँ, एक छोटा सा पैड कंप्यूटर था जो $20 में उसने ख़रीदा और $10 में लोगों को दिया कि $10 के अंदर अब तुम सारी किताबें इसके अंदर मौजूद हैं एट द लोएस्ट लेवल. तो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी की मदद ले ली जाए. अच्छा, अब आप ये देखिए कि तालीम से कितना नुकसान होता है. आई हैव रिटन हियर कि मेरा एक ड्राइवर था, इतना जिम्मेदार आदमी था कि मैं उसको हर काम में ट्रस्ट कर सकता था, डिसीजन मेकर था है. और सिर्फ ये कि अनपढ़ था तो ड्राइविंग करता था सिर्फ.
میرا بس چلتا تو میں اس کو اپنا مین آدمی بناتا, کوئی کاروبار کروں, مگر کیونکہ پڑھ نہیں سکتا تھا تو یہ جسٹ ڈرائیور. تو تعلیم نہ دے کر ہم نے کتنے بریلینٹ سٹارز کو اپنے یہاں ان کا گلا گھونٹ دیا ہے اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف فزیکل لیبر کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہے پور پرائرٹیز. لیٹس ہینڈل دیٹ. لیٹ می ناٹ کرائی اونلی اباؤٹ دا ایشوز, اینڈ لیٹس ہینڈل دیٹ. لیٹس میک اے کمٹمنٹ ٹو آور سیلوز, commitment to ourselves that we have to do it. It's not یہ جو ایمرجنسی ہے یہ بڑی سیریس ایمرجنسی ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی. میں اور آپ ذمہ دار ہیں. یہ مت سمجھیے میری اور آپ کی موت جو ہے وہ مجھے اپنے نظر آنی چاہیے, اور جب موت ہو تو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ جواب دہی ہوگی اس سلسلے میں. یہ جو کیفیت تھی کہ 40 گھروں تک کی فکر کرو, اس کا یہ کنسیپچول کیفیت ہے. یہ کنسیپچول کیفیت ہے کہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کی فکر کرو. اچھا, جب انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, یہ غریب قوم اپنے انسٹیٹیوشنز بناتی ہے اور ٹیکس دیتی ہے اور جمع کرتی ہے, اور اسی کی بدنصیبی یہ ہے کہ 2 روپے کر کے جب 10 روپے جیب میں ہوتے ہیں تو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو 4 نکلتے ہیں. یہ بھی ایک بدنصیبی ہے. یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن والی کہانیاں آپ نے دیکھی, گھوسٹ اسکولس کی دیکھی, گھوسٹ ٹیچرز کی دیکھی, تو کوئی نہ کوئی سسٹم کے اندر اتنا کھا رہا ہوگا. اور یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ سینا کو بھی رونا ہر وقت ٹیلی ویژن پر آپ سنیں اتنا کرپشن ہے, مگر مجال ہے کوئی پکڑا جائے, چھوٹا آدمی پھر بھی پکڑا جائے گا. تو لہٰذا آج جو میری آپ سے گفتگو ہے وہ آپ کی ذمہ داری پر ہے. اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ جس کی تقریر کر لی جائے اور اچھی تقریر کر کے خدا حافظ کہہ کر جایا جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کن لوگوں سے میں بات کروں, کن کو موٹیویٹ کروں. اچھا, جو کھاتے پیتے, آپ ایلیٹ ہیں, اگر ایلیٹ ذمہ داری نہیں لے گی اپنے ملک کی اور صرف ذمہ کسی اور کا چھوڑے گی تو دس از ناٹ فیئر ٹو مائی کنٹری. جبھی تو یہ یعنی ہر اس کے اندر اسٹیٹسٹکس کے اندر آپ پور ہے. عورت کی 135 نمبر پر ہے, 145 نمبر پر ہے. تعلیم کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا, چوری کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا. اور ایلیٹ اگر ذمہ داری نہیں اٹھائے گی تو ہم کیا غریب آدمی کو ذمہ داری دیں کہ ملک کا جو خراب حال ہے وہ تمہاری وجہ سے